اعمال یا کچھ باتیں جو اچھی موت کی علامت ہے وہ رکھ کے بات ختم کر رہا ہوں۔ پہلا، نیک عمل کرتے ہوئے مرنا اچھی موت کی علامت ہے۔ نماز کی حالت، روزے کی حالت، نیکی کرتے اچھائی کا حکم دیتے ہوئے انبیاء کو شہید اور صحابہ کو کرتے نیک حالت میں مرنا۔ مسند احمد کی روایت ہے نیک عمل صالح پر مرنے والا یہ اچھی موت۔ دوسرا، اللہ کی رضا، مطلب ایک روایت میں آتا ہے کہ جو شخص اچھی موت مرا اس کی علامت یہ ہے کہ اللہ کی رضا کی وجہ سے اس کا چہرہ چمکدار ہو جائے، چمکنے لگتا ہے، لوگ تعریف کریں یہاں واقع میں اس کا چہرہ خوبصورت نظر۔ اسی طرح جو ہے مرتے وقت کلمہ جس کو نصیب ہو یہ اچھی موت کی علامت ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو کلمہ نصیب، تو مرتے وقت کلمہ پڑھتے ہوئے جو مرا اچھی موت کی علامت۔ نسائی کی روایت ہے، مرتے وقت جس کے پیشانی سے پسینہ ٹپکے یہ اچھی موت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، آپ کے پیشانی مبارک سے پسینہ ٹپکا، تو مرتے وقت پسینے کا جانا اچھی موت۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، جمعہ کے دن یا رات مرنا اچھی موت کی علامت ہے، چونکہ عذاب قبر سے بچ جاتا ہے نا تو اچھی موت۔ اسی طرح جو ہے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اس کی آیت نمبر 169 میں اللہ فرماتا ہے، اللہ کے نام میں شہید ہونے والا عذاب قبر سے بچ جاتا ہے۔ اور شہید کے اندر وہ لوگ بھی شمار ہے جو فی سبیل اللہ نہیں مارے جاتے، جنگ میں نہیں مارے جاتے، اس کے علاوہ بھی پیٹ کے درد سے مرنے والا اچھی موت کی علامت ہے، چونکہ عذاب قبر سے بچ گیا۔ عذاب قبر سے بچ گیا مطلب دیگر تمام مرحلے اس کے لیے آسان۔ اسی طرح دب کے مرنے والا یہ بھی شہید ہے، یہ بھی بچ جاتا ہے۔ اسی طرح جو ہے کثرت خون نکلنے کی وجہ سے منہ سے بار بار، کچھ لوگ لکھتے ٹی بی سے مراد ہو سکتی ہے، واللہ عالم، کثرت سے خون جس کی وجہ سے موت آ جائے منہ سے نکلنے سے، یہ بھی اچھی موت کی علامت ہے، کیونکہ اس آدمی کو بھی جو ہے عذاب قبر سے بچا لیا جاتا ہے۔ اسی طرح ڈوب کے مرنے والا، خودکشی نہیں، ڈوب گیا پانی میں، ڈوب کے مرنے والا شہید ہے، اور یہ بھی اچھی موت کی علامت ہے۔ کوئی انسان جو ہے آگ میں جل گیا، خودکشی نہیں کیا، جل گیا، جلا دیا گیا، تو یہ بھی یاد رکھیے چونکہ وہ بھی شہید میں شامل ہے، یہ بھی اچھی موت کی علامت ہے۔ بہرحال سورہ النساء کی روایت ہے، پیٹ کی بیماری سے مرنے والا یہ بھی جو عذاب قبر سے بچا لیا تھا، عذاب قبر سے بچ گیا مطلب اچھی موت کی علامت ہے، پیٹ کی تکلیف سے مر گیا۔ اسی طرح ابو داؤد کی روایت ہے، نفاس یا حمل کی تکلیف سے عورت کا انتقال ہو جائے پیدائش کے وقت یا پیدائش کے فوراً بعد، یہ بھی اچھی موت کی علامت ہے، چونکہ اس سے بھی عذاب قبر اٹھا لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے الترغیب کی روایت ہے کہ جلنے یا جو ہے خون کا منہ سے کثرت کے نکلنے سے جو مر جائے یہ بھی اچھی موت کی علامت ہے، چونکہ اس کو عذاب قبر سے ایکسیپشنل کر دیا جاتا ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، دین کے لیے، مال کے لیے، عزت کے لیے لڑتے ہوئے شہید ہو جانے والا یہ بھی اچھی موت کی علامت ہے، چونکہ اس کو بھی عذاب قبر معاف کر دیا جاتا ہے۔ بخاری کی روایت ہے، تعفن میں وبا، ایک ڈیزیز جس میں لوگ بہت کثرت سے مرتے ہیں، اس میں مرنے والا بھی شہید کہلاتا ہے، اور عذاب قبر سے ایکسیپشنل کر دیا جاتا ہے، اچھی موت کی علامت ہے۔ تو بہت ساری علامتیں تھیں جو اچھی موت کی ہیں، ہمیں چاہیے اس سختیوں والے مرحلے سے وہ گزر گیا، اب کیا ہوتا ہے یہ کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کروں گا، ٹھیک یہ بتانا کہ سفر آخرت کی ابتدا میں انسان کی مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے یہ ممکن نہیں ہے، چونکہ کوئی مردہ اٹھ کر نہیں بتاتا ہے کیا ہوا، لیکن اللہ کی کتاب میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کچھ جو باتیں ملتی ہیں، ان باتوں کو میں ترتیب وار آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، چونکہ روایتیں مختلف ہیں، احادیث مختلف ہیں، کچھ روایتیں بخاری کی، کوئی مسلم کی، کوئی ابو داؤد کی، کوئی ترمذی کی ہے، لیکن اگر میں الگ الگ حدیثیں رکھوں گا تو شاید عنوان مکمل نہیں کر پاؤں گا، تو میں نے ان سب روایتوں کو ایک تسلسل دے دیا، کڑیاں جوڑنے کی کوشش کی ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے، تاکہ ایک واقعے کی شکل میں، ایک آرڈر کی شکل میں کچھ باتیں آپ کے سامنے آئیں، ورنہ یہ تمام باتیں احادیث سے ثابت ہے، اور کچھ قرآنی آیتیں بھی انشاءاللہ اس کے اندر آئیں گی۔ تو آئیے، سفر آخرت کی ابتدا موت سے ہوئی، انٹری ہو گئی موت کے ساتھ، انسان مر گیا، مرنے کے بعد اب کیا ہوتا ہے وہاں سے دیکھتے ہیں، یہ سفر آخرت کی ابتدا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب انسان مر جاتا ہے اور اگر وہ نیکوکار ہو تو ہوتا یہ ہے کہ خوبصورت چہرے والے فرشتے آتے ہیں اور انتہائی خوشبودار کفن اس کے لیے لایا جاتا ہے، اور اس کے پاس آتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں اور بشارتیں دیتے ہیں، خوشخبریاں سناتے ہیں، اس کے رب نے اس کے سفر آخرت کے بعد کیا دینے کا وعدہ کیا ہے وہ رکھتے ہیں، اس کی روح مچلتی ہے اور اسے اچھے ناموں سے پکارتے ہیں، جن اچھے ناموں سے وہ دنیا میں پکارا جاتا تھا اسے مبارکباد دیتے ہیں اور اس کو خوشخبریاں سناتے ہیں۔ جو ہی وہ روح خوشخبریاں سنتی ہے وہ مچلنے لگتی ہے سفر آخرت کی ابتدا کے لیے، اور کہتی ہے مجھے جلدی سے نکالو، مجھے جلدی لے کر چلو، تاکہ میں اس چیز کو پالوں جو میرے رب نے سفر آخرت کے بعد میرے لیے رکھی ہے، اور جو بشارت تم لوگ دے رہے ہو۔ پھر فرشتے اس کو خوشبودار کفن میں جو ہے کفناتے ہیں، اس کے بعد پہلے آسمان کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ جب پہلے آسمان کی طرف لے کر چلتے ہیں تو پہلے آسمان کی فرشتوں کو
اس روح کی جو نیک تھی، جس کا سفر آخرت شروع ہوا ہے، خوشبو آ جاتی ہے اور ان کو پہلے سے پتہ چل جاتا ہے. جب وہ آتی ہے روح، فرشتے لے کر آتے ہیں تو پہلے آسمان کے فرشتے دروازے کھولتے ہیں، آسمان کے استقبال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مبارک ہو تم کو، اللہ نے تمہارے لیے انعامات لکھ کے رکھے، آؤ اے جو ہے ایسی روح جس نے نیک اعمال کیے. اور اس نیک انسان کی روح کو وہ قبول کرتے ہیں، ایکسپٹ کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں اور اس کو بشارتیں دیتے ہیں. اور وہ روح جو ہے اس آسمان سے لے کر پہلے آسمان تک پہنچی ہے، کھولے گئے دروازے دوسرے آسمان کی طرف جاتی ہے اور ہر مرحلے میں ہر آسمان میں یہی بشارتیں دی جاتی ہے اور وہ خوش ہوتی ہے اور 7ویں آسمان تک اس کی روح لے جائی جاتی ہے. 7ویں آسمان تک اس کی روح لے جائی جاتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے اسے واپس اسی جگہ ڈال دو، اس لیے کہ میں اسے دوبارہ اسی سے اٹھاؤں گا. پھر اس روح کو لا کر قبر کے اندر ڈال دیا جاتا ہے. وہ نیک انسان جب قبر میں ڈال دیا جاتا ہے تو ڈالنے کے بعد وہ نیک انسان جو قبر میں جو ہے بیٹھ جاتا ہے، یاد رکھیے. اور اس کے بعد وہ مرحلہ شروع ہوتا ہے جو بہت سخت مرحلہ ہے، وہ ہے سوال اور جواب کا مرحلہ. منکر اور نکیر 2 فرشتے داخل ہوتے ہیں. بہت اندازہ لگائیے، مٹی کا گھروندہ ہے قبر، نہ کوئی دیا ہے، نہ کوئی لائٹ ہے، نہ کوئی ایسے ٹمٹما چھوٹی سی روشنی بھی موجود نہیں ہے. اور اس کیفیت میں اس مٹی کے نیچے انسان دبا ہوا ہے. دنیا میں چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑوں سے لوگ ڈرتے ہیں. اندازہ لگائیے اگر اعمال صحیح نہ کیے تو پھر ڈھیروں من مٹی نیچے دبنا ہے. کوئی ساتھی نہیں، کوئی لائٹ نہیں، کوئی مددگار نہیں، اور اتنی خوف زدہ خوفناک منکر اور نکیر جو قبر مٹی کو پھاڑتے ہوئے آئے. اندازہ لگائی دنیا میں کوئی انسان غصے میں آ جائے تو ہم ڈر جاتے ہیں، وہ پھاڑتے ہوئے آئیں گے اور بجلی جیسی آواز ہوں گی. لیکن نیک انسان آ کر اسے اٹھائیں گے اور اٹھانے کے بعد اس سے 3 سوال کریں گے. اور پہلا سوال کیا جائے گا؟ من ربکا، تیرا رب کون ہے؟ نیک انسان اطمینان سے بیٹھیں گا. اور آپ فرماتے ہیں کہ سورج غروب ہوتا دکھایا جائے گا. یہ سب غائب کی باتیں ہو رہی ہے. قبر کے معاملات سفر آخرت پورا غائب سے متعلق ہے. سورج ڈوبتا ہوا دکھایا جائے گا. وہ کہیں گا فرشتوں سوالوں کے جواب میں بعد میں دیتا ہوں، عصر کا وقت جا رہا ہے، سورج ڈوب رہا ہے، میں نماز پڑھ لیتا ہوں. فرشتے بتائیں گے یہ قبر ہے، یہاں نماز کی ضرورت نہیں. تو کہیں گے ہاں ٹھیک ہے، کنٹینیو کرو، آگے بات کرتے ہیں. چونکہ وہ دنیا میں نیکی کا عادی تھا اور بالخصوص نماز کا عادی تھا، لہٰذا قبر میں بھی جب سورج کو ڈوبتا ہوا دیکھتا ہے تو کہہ رہا ہے کہ عصر کا وقت جا رہا ہے، میں پڑھ لیتا ہوں. تو اندازہ لگائیے نماز کے کتنے فوائد ہیں. بتایا جائے گا نہیں ختم ہو گیا، نماز کا سلسلہ نہیں ہے، اعمال ختم ہو گئے، جو ہو گئے ہو گئے، اب تم لہٰذا بیٹھو اور جواب دو. تو جب پہلا سوال کیا جائے گا وہ کہیں گا میرا رب اللہ ہے. دوسرا سوال ہوگا من نبیوں کا، کون ہے تمہارے نبی؟ تو وہ جواب دیں گا میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تیسرا سوال ہوگا ما دینوں کا، دین کیا ہے تمہارا، کس دین پر تھے دنیا میں؟ وہ کہیں گا میرا دین اسلام تھا. یہ کہنے کے بعد جب ایک نیک انسان اپنے سفر آخرت کے ابتدا میں جو ٹیسٹ اس کا ہوگا، جو اورل اس کا لیا جا رہا ہے، جو وائوا اس کا ہو رہا ہے، اس میں اگر وہ رائٹ آنسرز دیتا ہے ان تینوں کوشچنز کے تو نتیجہ یہ ہوگا فرشتے سوال و جواب کا سلسلہ ختم کر دیں گے. تینوں جواب اس نے دیا ہے اور ایک کھڑکی کھولی جائیں گی اور جہنم بتائی جائیں گی اور کہا جائے گا یہ وہ چیز ہے جس سے تیرے رب نے تجھے بچا لیا. وہ بندہ شکر ادا کرے گا. اور ایک کھڑکی کھولی جائیں گی اور بتایا جائے گا یہ تیرا مقام ہے جنت میں، یہ تیرا مقام ہے. وہ روح مچل اٹھیں گی اور وہ فرشتوں سے کہیں گا نیک انسان اے فرشتوں مجھے مہلت دے دو، میں جا کے اپنے رشتہ داروں کو بتا دیتا ہوں یہ میرے رب نے نیکیوں کی وجہ سے دیا ہے. فرشتے کہیں گے لوٹنے کا چانس، لوٹنے کا جو ہے کوئی جو ہے اس کے اندر امکان نہیں ہے، لہٰذا تم اطمینان کرو. اور پھر وہ انسان دعا کریں گے اللہ قیامت جلدی قائم کر، چونکہ وہ مقام مجھے چاہیے جو بتایا گیا میرا وہاں. اور وہ کہیں گے قیامت جلدی قائم کر اللہ تاکہ میں اٹھوں اس روز اور سفر آخرت کا جو اینڈ ہوگا اس میں جو ڈیسٹینیشن جو بتایا جا رہا ہے جو مجھے ملنے والا ہے یہ مجھے جلدی سے مل جائے. اور اس کے بعد وہ جنت کی کھڑکی کھلی رہیں گی، اس کی کچھ ہوائیں وہ محسوس کرے گا، ایک بہترین بستر اس کے لیے بچھایا جائے گا. اور فرشتے کہیں گے اے شخص آرام سے اطمینان سے سو جاؤ، تمہارا سفر مطلب اس کا سفر شروع ہو گیا، اطمینان سے تم اس پہ سو جاؤ. اور اسے ایک دلہن کی طرح بستر پہ سلا دیا جائے گا اور اس کے بعد وہ اطمینان سے سو جائیں گا. اللہ کی طرف سے حکم گا اس کا نام علیین میں نیکوکاروں کے رجسٹر کے اندر اندراج کر دیا جائے، لکھ دیا جائے، اس کا رجسٹر میں نام لکھ دیا جائے گا نیکوکاروں کی. آئیے اس کے بالمقابل
وہ انسان جو گناہ کرتا تھا، معصیت، جرم، کفر، شرک، نفاق، اس کی زندگی اس میں گزری، اس شخص کی موت کیسی آتی وہ بھی دیکھیے، اس کا سفر آخرت سٹارٹ کیسا ہوتا وہ بھی دیکھتے ہیں ہم۔ اللہ رب العزت ہم پر رحم کرے اور ہماری حفاظت کرے۔ بہت سخت سفر ہے، ویسے موت کی ہولناکی کتنی خطرناک تھی، لیکن ایک جو گناہگار انسان ہوتا ہے اس کے پاس فرشتے جب اس کی روح کا وقت آتا ہے، پہلے تو کہتا مہلت دی جائے، چھوٹ، ڈھیل دی جائے، کہا جاتا ڈھیل نہیں ہے، اس کے بعد فرشتے جو کہ انتہائی گھٹیا صورتوں میں، بری صورتوں میں آتے ہیں اور انتہائی بدبودار ٹاٹ کا ایک اس کے لیے کفن لاتے ہیں، اور لانے کے بعد کہتے ہیں کہ اے مغضوب روح، اللہ کا تجھ پر غضب ہونے والا ہے، تو نے گناہ اور معصیت کیے، نکل، تیرا مقام یہ ہے۔ چونکہ جیسا نیک آدمی کو بشارت دی جاتی ہے، اس کو اس کا مقام کے تعلق سے بشارت دی جاتی ہے، نکل، تجھے یہاں جانا ہے۔ اور وہ گناہگار انسان کہتا ہے کہ نہیں، میں نہیں نکلوں گا۔ اس کی روح جسم کے اندر جاتی ہے، جب روح اندر جاتی ہے تو اسی ماحول کی، اسی حالت کی ایک تصویر اللہ نے بیان کی اور کہا وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، قسماً فرشتوں کی جو روحوں کو جسم میں ڈوب ڈوب کر غوطے لگا لگا کھینچ کر نکالتے ہیں، چونکہ اس کی روح باہر آنا نہیں چاہیں گی، وہ اندر جائیں گی، اور یہ فرشتے اندر جا کے روح کو نکالیں گے۔ اور اسی بات کو اللہ رب العزت نے سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 93 میں دیکھیے کیسا بیان کیا۔ اللہ فرماتا ہے اے نبی کہ اگر تم دیکھتے جب ظالموں کی موت کا وقت قریب آتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ موت کی جھانکنی میں جا کر پھنستے ہیں، سکرات میں ہوتے ہیں، تو فرشتے ان کے پاس جاتے ہیں، ملائکۃ باسط ایدیہم، اور اپنے ہاتھوں کو بڑا بڑا کر کھینچتے ہیں اس کی روح کو، نکل، چونکہ ایک نہیں کئی فرشتے آتے، یاد رکھیں، نکل، اس کو کھینچتے ہیں۔ اب تمہیں بتایا جائے گا کیسا عذاب تمہیں ملتا ہے ان باتوں کے لیے جو تم اللہ کے تعلق سے بغیر علم کے بک دیا کرتے تھے، نکلو باہر آؤ۔ تو فرشتے ڈوب ڈوب کر نکالیں گے، فرشتے کھینچ کر نکالیں گے، وہ سفر کے لیے راضی نہیں ہوں گی، وہ روح وہ اندر گھسیں گی، فرشتے جب نکالیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیسی تکلیف ہوں گی اس شخص کو جس کی روح جو گناہگار ہوگا، جیسے ایک بھیڑ ہو، بھیڑ سمجھتے نا آپ، شیپ، بھیڑ ہو، اس کی اون کتنی گتھیاں ہوتی ہے اس میں، وہ اگر گیلی ہو اور اس پر کوئی کانٹے دار چھڑی لے اور اس کو گھمائے جس میں بال اٹک جائے اور پھر اس کو کھینچ کر نکالے، اس قسم کی شدید تکلیف وہ محسوس کرتا ہے، اور اس کی جلد جو ہے جیسا نکلتی ہے تکلیف محسوس کرتا ہے، اور تکلیف محسوس کرتا ہے، لیکن اسے فرشتے نکالتے ہیں، بدبودار نہایتی گندے ٹاٹ کے اندر اسے لپیٹتے ہیں، لپیٹنے کے بعد پہلے آسمان پہ لے جاتے ہیں، پہلے آسمان کے فرشتے کہتے ہیں اس مغضوب روح کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، واپس چلی جاؤ، اور اس انسان کو فرشتے انتہائی گھٹیا ناموں سے پکاریں گے جس سے دنیا میں چڑھتا تھا اور نفرت کرتا تھا۔ خبر میں آنے کے بعد وہی ہولناکی منکر اور نکیر ظاہر ہوں گے جن کی آواز بجلی کی کڑک جیسی ہوں گی، اور آ کر سوال کریں گے اس سے اور کہیں گے من ربکا، تیرا رب کون تھا؟ کافر کہیں گا ہا لا ادری، مجھے نہیں پتا میرا رب کون تھا، مجھے نہیں پتا، جواب نہیں دے پائیں گا۔ دوسرا سوال ہوگا من نبیکا، نبی کون تھے، تیرا نبی کون ہے؟ کافر کہیں گے ہا لا ادری، مجھے تو نہیں معلوم کون میرے نبی ہے، جواب نہیں دے پائیں گے۔ تیسرا جو سوال ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ کافر کہیں گا ہا لا ادری، مجھے اس کا بھی جواب نہیں معلوم۔ اس کے بعد وہ جواب نہیں دے پائیں گا کوئی چیز کا، مطلب تینوں سوالات میں وہ فیل جائیں گا، اور اس کے بعد فرشتے ایک کھڑکی کھولی جائیں گی، جنت دکھائی جائیں گی اور کہا جائے گا یہ وہ چیز ہے جس سے تو محروم رہا، اور ایک کھڑکی کھولی جائیں گی، جہنم میں اس کا مقام بتایا جائے گا اور کہا جائے گا یہ وہ مقام ہے جہاں تجھے جانا ہے، اور وہ شخص وہ اس کی روح کہیں گی اے اللہ قیامت تو کبھی قائم مت کر، چونکہ ابھی یہ تکلیف ہے، وہ مقام کتنا سخت ہوگا، ٹھیک ہے، قیامت قائم نہ کر، اور ایک آنکھ کا بستر اس کے لیے لایا جائے گا، آنکھ کا لباس، فائر کا اس کے لیے ایک بستر، آنکھ کا لباس لایا جائے گا، اور وہ لباس اس کو پہنا دیا جائے گا، اسے اب آنکھ کے بستر پہ سونا ہے، آنکھ کا لباس پہننا ہے، جب اسے لٹایا جائے گا ایک انتہائی بدصورت قسم کا انسان اس کی خبر میں آئے گا، وہ کہیں گا تم کون ہو؟ وہ کہیں گا میں تیرے اعمال ہوں جو تو دنیا میں کیا کرتا تھا، اللہ کی طرف سے حکم گا، اس کا نام سجین میں، اس کا نام رجسٹر میں اندراج کر لو، رجسٹر میں لکھ لو، سجین میں ان لوگوں کے رجسٹر میں جو گناہگاروں کا رجسٹر ہے، جو قید خانہ ہے، جو جیل ہے، اس میں اس کا نام لکھ دو، اس کا نام رجسٹر کر لیا جائے گا اس معاملے میں، اور وہ قیامت تک تکلیف کے اندر لیٹنے والا ہے۔ ان مرحلوں پہ تھوڑا غور کیجیے، کیسا عجیب سفر ہے، کیسی خطرناک ابتدا ہے،
اور ہماری اس کے لیے کیا تیاری ہے، یہ سوچنا سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، سب سے اہم معاملہ ہے، یہ نقطہ سب سے اہم ہے۔ آج دنیا کی زندگی میں ہم اتنے غرق ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں سمجھ میں آتا سوائے مال، دولت، بیوی، بچے، گھر، جائیدادیں، اچھی اچھی گاڑیاں اور اسٹیٹس اور مقام۔ اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کرنا چاہتے، یاد رکھیے کچھ نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سفر کیسے طے کریں گے؟ اگر آپ ایک سفر کر کے جاتے ہیں کسی دوسرے شہر میں اور اس ہوٹل کے اندر گدا برابر نہ ہو، روئی برابر بھری نہ ہو، یا پھر گدا اسپیشل ٹیکنالوجی سے اگر بنا نہ ہو، تو صبح اٹھ کے ہم کہتے ہیں پیٹ ساتھ نہیں دے رہی ہے، آج کام برابر نہیں ہوگا۔ اندازہ لگائیے اس چیز کا جو گناہگار کے ساتھ ہو رہی ہے، آنکھ کا بستر، آنکھ کا لباس، کس قسم کی تکلیف ہے۔ تو یہ سفر آخرت کو ہم معمولی نہ سمجھے۔ اگر اس کے ابتدائی مرحلے ایسے ہیں تو اگلے مراحل کیسے ہوں گے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا یہ بد اور نیک کا تھا۔ اب ایک معاملہ یہاں جو ہو رہا ہے، اعمال۔ اعمال وہ ساتھی ہے جو ساتھی ہمارے ساتھ قبر میں آنے والے ہیں، جس کو ہم سب سے بڑا دشمن سمجھتے ہیں اپنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 دوست ہیں ایک انسان کے، ایک وہ ساتھی، وہ دوست، وہ فرینڈ ہے جو انسان کے مرتے اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے، ریلیشن شپ توڑ دیتا ہے۔ سیکنڈ وہ دوست، وہ فرینڈ ہے جو مرنے کے بعد قبرستان تک آتا ہے، اور تیسرا وہ فرینڈ اور دوست ہے جو قبر میں ساتھ آتا ہے۔ پہلا دوست مال و دولت ہے، انسان مرا اور انسان کے مرنے کے ساتھ جائیداد، زمین، دولت، گاڑیاں، بنگلے، گھوڑا، سب وہیں رہ گیا، سب رہ گیا۔ پہلا دوست تو ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ اگلا مرحلہ نیکسٹ فرینڈ کو دیکھتے ہیں۔ دوسرا دوست آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ ہے جو قبرستان تک ساتھ آتا ہے۔ یہ کون ہے معلوم؟ یہ دوست، رشتہ دار، ساتھی، وہ لوگ جو غم مناتے، جو روتے ہیں آپ کے اوپر، جو آپ کی جانیں جن کو تکلیف ہوئی ہے وہ ہے، لیکن وہ بھی قبر تک آتے ہیں، اور قبر میں آنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہاں آتے، دفناتے اور چلے جاتے ہیں، ہے نا؟ تو مال، دوسرا دوست، رشتہ دار، لیکن وہ بھی کچھ ساتھ نہیں تھے۔ تیسرا فرماتے دوست انسان کا اعمال ہے جو قبر میں ساتھ آ رہے ہیں۔ آگے حدیث کے اندر بات، قبر میں آنے والے اچھے برے اعمال۔ لیکن کتنی افسوس کی بات ہے، 3 دوستوں میں سے میرا سب سے پکا دوست کون ہے اب طے کر لے۔ اور دیکھا یہ جا رہا ہے کہ آج کل ہم لوگوں کا سب سے پکا دوست تیسرا نہیں ہے وہ اعمال، پہلا سب سے پکا دوست مال ہے۔ بھائی مال، اس کے وجہ سے رشتہ داریاں توڑ دی جاتی ہے، اس کو کمانے کے لیے حلال اور حرام کی تمیز چھوڑ دی جاتی ہے، اس کو کمانے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے، اس کو کمانے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے غبن، تکلیف، ٹھیک ہے، اس کے بعد لوگوں کے حق مارے جا رہے ہیں۔ اسی کے لیے تو دنیا میں سب کچھ ہو رہا ہے، یاد رکھیے۔ اور یہ سب سے پکا دوست ہے، اسی کی وجہ سے تو ہم نے سنتوں کو ترک کیا، اسی کی وجہ سے تو فرائض کو ہم نے چھوڑا۔ ارے بھائی ظہر کے ٹائم پہ نماز کو چل جائیں گے تو کام کم ہوگا، سیلری کم ہو جائیں گی، لہٰذا 1 گھنٹہ بڑھ جائے گا نا۔ اسی کے لیے تو ہم نے نماز فرائض چھوڑے، اسی کے لیے تو جو رشتوں کو جوڑنے کا حکم ہے وہ توڑے کہ رشتے باقی رکھیں گے تو آ جائیں گے کل کو غریب رشتے دار، بولیں گے یہ دو یہ دو یہ دو، کہاں سے لاؤں گا؟ توڑو رشتے داریاں، چونکہ مال مانگ لیں گے یہ۔ تو اسی کے لیے تو سب کچھ کیا، اسی کے لیے احکامات چھوڑے اسلام کے، اسی کے لیے فرائض چھوڑے، اسی کے لیے رشتہ داریاں توڑی، اسی کے لیے بغیر حلال و حرام کی تمیز کے، اور میں نے حرام کمایا، رشوت خوری کی، غبن کیا، چوری کی، جو کچھ ہو سکتا ہے کیا، مال حاصل کیا، اور یہ ایسا بے وفا ساتھی ہے فرسٹ سٹیج میں چھوڑ دیتا ہے، انسان مر کے چلا جاتا ہے، جھگڑا جائیداد کا چلتے رہتا ہے۔ اس کو سب سے پکا ساتھی بنا لیا ہم نے، جبکہ سب سے کچا ہے یہ، سب سے زیادہ بے وفا دوست ہے یہ۔ دوسرا دوست رشتہ دار، کہاں تک آتے ہیں؟ یہ بھی قبر تک۔ یہ وہی رشتہ دار ہے نا جن کے لیے آپ نے شریعت کو بالائے طاق رکھا، بھائی شادی ایسی کرو، ایسی شادی تھوڑی ہوتی سماج میں، بڑے کیا کہیں گے ہمارے۔ یہ وہی رشتہ دار ہے نا جن کی وجہ سے سنتوں کو چھوڑا، یہ وہی رشتہ دار ہے نا جن کی وجہ سے ہم نے دین اور اسلام کو چھوڑا۔ ارے بھائی پورے خاندان میں کوئی عمل نہیں کرتا، میں کیسے کروں گا؟ نام دکھانا ہے سماج میں، آگے بڑھنا ہے، بچوں کی شادیاں وغیرہ ہونا ہے، لہٰذا میں یہ قرآن حدیث اور سنت کی بات نہیں کر سکتا یہاں۔ تو یہ رشتہ ہے جن کے لیے آپ نے اسلام کو چھوڑا، یہ رشتہ دار ہے جس کے لیے آپ نے سب کچھ کیا، اسلام اور شریعت کو بالائے طاق رکھا، سنتوں کی اہمیت کو ہم نے وہ کیا۔ میں میرا بیٹا ہے اس کے لیے کیسا ہوں گا، یہ کر لیا، میری بیٹی ہے، رشتہ داروں کے لیے یہ اتنے بے وفا ہے، بس قبرستان تک آئیں گے، 2 آنسو بہائیں گے، بیوی ہو تو 4 مہینے 10 دن غم کریں گے، اس کے بعد سب کچھ دنیا کا چلنے لگے گا۔ کوئی ساتھ نہیں آ رہا مال، کوئی ساتھ نہیں آ رہا خبر میں، ایک بھی رشتہ دار جس کے لیے یہ 2 فرینڈز کے لیے سب کچھ کیا، یہ سب سے بے وفا ہے۔ تیسرا جو دوست ہے جس سے سب سے کم اور ہلکی دوستی اور فرینڈشپ ہے میری اور آپ کی آج، وہ ہے اعمال۔ یہ زندگی میں بھی ساتھ ہے، یہ قبر میں بھی ساتھ ہے، یہ مقام محشر میں ترازو میں بھی تولا جائیں گا، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل اور رحم کے بعد یہ وجہ بنے گا جنت میں جانے کی۔ اعمال، اعمال
لیکن اعمال بعد میں، پہلے مال پھر رشتہ دار کیا بولیں گے، یہی معاملہ ہے نا. دیکھیے کوئی کام کرنا ہے، نہیں بھائی اس سے پہلے تو دیکھ لو بزنس پہ کیا فرق آتا. دوسرا رشتہ دار کیا بولیں گے، ارے نہیں تو سنت ہے، رشتہ دار کیا بولیں گے، بھائی سماج میں رہنا ہے نا. اس کے بعد اعمال کا سوچا جائے گا. تو یہ دوست، یہ اعمال جس کو ہم نے سب سے کمزور دوست بنا لیا، اس سے وہ مضبوط دوستی اور رشتہ نہیں رکھا، یہی وہ عمل ہے جو ہر جگہ آنے والا ہے، خبر میں بھی آئے گا، خبر میں بھی آئے گا. ایک تو مسئلہ حل ہوا. دوسرا، سوالات تو کتنے آسان دکھتے ہیں نا. من ربو کا، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، کتنا آسان جواب ہے. من نبیو کا، میرا نبی کون ہے، کتنا آسان جواب. کس کو نہیں پتا کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہمارے. آسان. ما دینوں کا، دین کیا تھا تیرا، کتنا آسان ہے. دین اسلام، 3 سوال اور 3 الفاظ میں جواب ہے اس کے، اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام. میں تو یہی دے دوں گا. میرے بھائیوں اس بات کو غور سے ہم سنیں اور سمجھے. ان 3 سوالات کا جواب وہی آدمی دے سکتا ہے جس کی زندگی ان تینوں کے مطابق گزری ہو. یاد رکھیے ان 3 سوالات، جس نے اللہ کو واقع میں رب مانا، اس کے ساتھ کبھی شرک نہیں کیا، اس کی توحید پر زندگی گزاری، اس کے احکام کو سنا، اس کے حرام کو حرام جانا، اس کے حلال کو حلال جانا، اس کی اطاعت، اس کی شریعت کی اطاعت کی، اس کی فرمانبرداری میں زندگی گزار دی، اس کی محبت کے لیے دنیا میں سب کچھ کیا، تو وہ کہہ سکیں گا میرا رب اللہ ہے. اللہ ایک لفظ ہے نا صرف. کیوں نہیں کہہ سکوں؟ نہیں کہہ سکیں گے جس کی زندگی اس پہ نہیں چلی ہو. ہم شرک، کفر، معصیت، احکام کو توڑنا، حرام میں زندگی ڈوبی ہوئی ہے، من مانی زندگی گزار رہے ہیں. نہیں اللہ تعالیٰ پھر بھی ہم کو یہ نہیں، یہ لفظ نہیں آئیں گا زبان پہ. یاد رکھیے یہ تو اسی کی زبان پہ آئیں گا جس کی زندگی اللہ کو رب مانتے ہوئے گزری ہو اور اللہ کو رب مانتے ہوئے دنیا سے چلا گیا ہو. یاد رکھیے. اور اسی رب کے لیے اس نے لوگوں سے رشتے توڑے، اسی رب کے لوگوں سے اس نے لڑائیاں کی، اسی رب کی خاطر دوستی ہوئی، اسی رب کی خاطر دشمنی ہوئی، اسی کی خاطر حرام کو چھوڑا، اسی خاطر حلال کو کیا. اس نے کہا تھا رشتہ داریاں نبھاؤ تو میں نے کر لیا تھا. سب کچھ اللہ کے لیے. وہ کہہ سکیں گے میرا رب اللہ ہے. دوسرا، میرا نبی کون ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کتنا آسان ہے. لیکن یہ وہی کہہ سکیں گا جس کی زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں گزری ہو. من مانے ڈھنگ سے زندگی گزارنے والوں کو یہ جواب نہیں ملے گا. اس کا یاد رکھیے. جس نے جو سنت کے بالائے طاق رکھا، سنت کیا ہے، کر لیے تو عمل ٹھیک، نہیں کرے تو چلتا. ماحول بنا دیا گیا. یہ سنت پہ عمل کرے تو ٹھیک، نہیں کرے تو چلتا ہے، اس کو مسئلہ نہیں. اتنا ماحول بنا دیا گیا. آج یہ سنتوں کو مذاق سمجھ رہے ہیں. سنتوں کا انکار کرنا فیشن بن چکا ہے آج کل. معلوم، ارے یہ حدیث تو میرے پلے نہیں پڑ رہی بھائی، سمجھ میں نہیں آ رہی، رد. ارے یہ حدیث تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، رد. ارے یہ حدیث تو اس کے خلاف دکھ رہی مجھے، رد. ارے یہ حدیث میں تو فلاں، رد. مطلب تمہاری عقلیں جانچیں گی اب سنت کو. سنت کا انکار کیا پوری زندگی، من مانی زندگی گزاری، تو پھر کیا وہ یہ کہہ سکیں گا میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یاد رکھیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرتا ہے، محبت کا تقاضا اطاعت اور فرمانبرداری. یاد رکھیے اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. من احب سنتی فمن احبنی، اس نے مجھ سے محبت کی. ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی میرے ساتھ جنت میں ہوں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کرنا ہے اور اپنی زندگی کو سنتوں کے مطابق ڈھالنا ہے. پھر چاہے میرا سماج اور معاشرہ کچھ بھی بکے میرے بارے میں تو ایسی زندگی جوں گا. یہی صحابہ کا طرز تھا، یہی ان کا طریقہ تھا، اسی پہ زندگی گزاری. اور ایک ایک سنت تو کیسے مانتے تھے. بہت بڑا واقعہ سنانے کا وقت نہیں ہے. ایک واقعہ سنا تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سفر کو نکلتے، حج کے سفر کو جاتے ہیں. ایک مقام پہ اونٹ رکتے ہیں. دوسرے تابعین سوچتے ہیں چونکہ جو ان کے ساتھ تھے سیکھنا چاہتے تھے، کیوں تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا تھا کہ کیا کیا حج میں ہوتا ہے. لوگوں کو لگا شاید عبداللہ اب نماز عصر پڑھیں گے. سب اترے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ایک مقام پہ گئے. وہاں جا کر ایسے بیٹھے جیسا استنجا پیشاب کرنے کو بیٹھتا ہے، وہاں استنجا کے لیے بیٹھے. بیٹھ کر اٹھے. لوگوں نے کیا کہ ہم یہاں وضو کر کے نماز نہیں پڑھیں گے، اور آپ نے تو پیشاب بھی نہیں کیا، بس بیٹھ کے آ گئے. تو کہا نہیں، نہ ہم نماز پڑھیں گے نہ ہی اثر کریں گے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اثر تو اس مقام پہ پڑی، تو کہا پھر یہاں کیوں رکے ہو؟ تو کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں حج کے سفر پہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں استنجا فارغ ہوئے تھے، مجھے آیا تو نہیں تھا، پھر بھی میں بیٹھنا پسند کرتا ہوں یہاں. کیسی اتباع ہے. یہ ہے محبت، یہ ہے اطاعت. کہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہم کو کیوں نبی نے کیا، بس کیا ہم کر رہے ہیں اس کو. یہ محبت ہے. یہ تھا ان کا عمل. سنتوں سے یہ محبت تھی. یاد رکھیے آج ہمارا کیا ہے، سنت تو ہے نا، چلتا ہے، سنت تو ہے نا، دیکھا جائے گا. ارے بھائی سنت ہی ہے نا، فرض تھوڑی ہے.
یہ حال ہم نے بنا دیا ہے، تو کیا ایسا شخص یہ کہہ سکے کہ ہاں میرے نبی محمد؟ نہیں کہہ سکیں گا. یہ وہی کہیں گا جس کی زندگی عین سنت پر گزری ہو، یا کم از کم گزار نہ سکا ہو تو تڑپ رکھتا تھا شدید کہ اللہ موقع ملے تو میں گزاروں. چونکہ دنیا کے ایسے کئی علاقے ہیں جہاں سنت عمل کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہوتا ہے. تڑپ رکھا تھا اس کم از کم. تیسرا سوال کتنا آسان، ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ میرا دین اسلام ہے. کس کو نہیں پتا؟ کس کو نہیں پتا مجمع میں سے؟ سب کو پتا ہے، لیکن یہ جواب اسی کے منہ سے نکلے گا جس کی زندگی اسلام کے مطابق تھی، جس کا پیدا ہونا اسلام کے مطابق تھا، جس کی شادی اسلام کے مطابق تھی، جس کا مرنا اسلام کے مطابق تھا، جس کا اٹھنا اور بیٹھنا اور کھانا اور پینا سارے اعمال اسلام کے مطابق تھے، جس کی شرم حیا لباس سارا اسلام کے مطابق تھا. یہاں تو پوری زندگی منمانی، شادی اپنے ڈھنگ سے، میت اپنے ڈھنگ سے، پیدائشی اپنے ڈھنگ سے منمانی کرتے ہیں. اسلام تو تب آتا ہے جب جھگڑے کی بات آتی ہے نا. اسلام تو تب آتا ہے جب طلاق کی بات آتی ہے. شادی تو منمانے ڈھنگ سے ہوتی ہے، طلاق سنت کے مطابق ہوتی ہے. حالت تو یہ ہے، حالت تو یہ ہے. پھر ہم بولے ہاں نہیں ہم تو آسانی سے جواب دے دیں گے اسلام ہمارا دین تھا. نہیں، یہ الفاظ نہیں آئیں گا میرے بھائی. جس کی زندگی ان تین چیزوں پہ تھی، جو واقعی میں اللہ کو رب مانتا تھا، شرک نہیں کیا اس کے ساتھ، جو واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اپنے لائق اتباع مانتا تھا اور آپ کے طریقے پہ زندگی گزاری، اور جس نے واقعی میں اسلام کو اپنا دین سمجھا اور اس کے مطابق اس کے زندگی کا ہر شعبہ تھا. یاد رکھیے کم از کم نہ کر سکا تو تڑپ رکھتا تھا، وہی جواب دے پائیں گا. کیا جواب دے پائیں گا؟ میرا دین اسلام ہے. تین سوال آسان دکھتے ہیں، جواب ہر آدمی نہیں دے پائیں گا جب تک کہ اس کی زندگی اس پہ نہ ہو. آگے بڑھتے ہیں. صحابہ نے کہ اللہ کے رسول، سفر آخرت جاری ہے، کہ اللہ کے رسول یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ فرشتے آ جائیں گے منکر نکیر، کیا ہولناک سچویشن ہوگی، خطرناک سچویشن ہوگی کہ ایک انسان خبر میں اکیلا اور اتنے خطرناک بجلی سے زیادہ تیز کڑکنے والی آواز والے، بڑی بڑی آنکھوں والے، اتنے بڑے دانت والے دو فرشتے آ کے سوال کریں گے، کیسے ہم جواب دے پائیں گے؟ صحابہ کے دیکھیں صحابہ نے کیا سوال کیا. سوال دہراتا ہوں. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آدمی کے سر پر اگر فرشتہ گز لے کر کھڑا ہو تو اس کا مطلب فرشتہ گز بھی لے کر آئیں. گز سمجھتے نا، لوہے کی راڈ، سلاخ. تو وہ فرما رہے اللہ کے رسول وہ اگر گز لے کر کھڑا رہیں گا سر پر تو ہم تو مٹی کے بت بن جائیں گے. منہ سے جواب بھی کیسا نکلیں گا اس خطرناک فرشتے کے سامنے، ہے نا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی برکت سے تم جو ہے خبر کے سوالات کے جوابات بھی دوں گے، دنیا بھی تمہاری اور آخرت میں بھی اللہ تمہیں ثابت قدم رکھیں گا. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی جو سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 27 1427 ہے. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اللہ تعالیٰ یثبت اللہ الذین آمنوا جما دے گا ایمان والوں کو بقول الثابت، ایک مضبوط کلمے کے ذریعے. اور وہ کلمہ کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید. فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں کلمہ توحید کی بنیاد پر ہم جمیں گے عدد. تو دنیا میں بھی اگر ہمیں قدم جمانا اپنے کلمہ توحید اور اس کی برکتیں ہوں گی جس کی وجہ سے ہوں گا، اور آخرت کا تو معاملہ کلمہ توحید ہی ہے، لا الہ الا اللہ. تو یہ بھی پتہ چل گیا کہ برکت توحید کی کیا ہے. یہ توحید کی برکتوں کی وجہ سے انسان کے سوال و جواب میں آسانی، منکر نکیر سے نہیں ڈرے گا، دنیا اچھی گزارے گا اور انشاءاللہ العزیز آخرت بھی سے انسان کی اچھی ہوں گی. اب آئیے آگے بڑھتے ہیں. خبر میں ایک چوتھا سوال بھی ہوگا، حیرت مت کیجیے، لیکن یہ سوال نہیں ہے، یہ فرشتے پوچھیں گے، پھر سوال کی شکل میں نہیں، تعجب کی شکل میں یا تعریف کی شکل میں. وہ کیا چیز ہے؟ اس کے تعلق سے ابو داؤد اور بخاری کی روایت آتی. ابو داؤد کی روایت میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ 3 سوالات کے جواب دے دے گا، مطلب یہ نیک انسان تھا، رائٹ آنسرز دے دیں گا، تو فرشتے اس سے پوچھیں گے اور سوال کریں گے ما یدریک، تجھے ہمارے سوالات کے جواب کیسے آئے؟ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے. اگر جو لوگ اسٹوڈنٹس ہیں اسکول کالج جاتے ایگزامز دیتے ہیں وہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ وائوا میں اگر کوئی کوشچن آنے والا ہے اور وہ کوشچن کا آنسر کہاں ملتا ہے اگر پتہ چل جائے تو کتنی بڑی بات ہوگی نا. وہی بات ہو رہی. فرشتے پوچھیں گے پتا کیسے چلا آپ کو یہ 3 سوالات کی یہ 3 جواب ہے؟ تب سوال کرنے والے تو نیک انسان کیا جواب دیں گے سنیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ مسند احمد کی روایت کا ایک ٹکڑا ایک حصہ ہے. آپ فرماتے ہیں قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی، آمنت بھی، میں اس پر ایمان لایا، وصدقت، اور اس کی تصدیق بھی کی تھی میں نے کہ حق ہے. میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، ایمان لایا اور تصدیق بھی کی. دیکھیں ایک ایمان لانا ہے کہ اور تصدیق کرنا ایک چیز کی، مانتا ہوں میں اس چیز کو، مجھے یقین ہے اس چیز.
یقین کیا تھا، لہٰذا مجھے جواب مل گئے۔ تو کہاں ہیں ان 3 سوالوں کے جواب؟ اللہ کی کتاب میں۔ کون سی گائیڈ بک میں ملیں گے آخرت اور آخرت کے سفر کے سوالات کے جواب؟ قرآن میں۔ اس کو پڑھنا ہے، پڑھنا ہے تو صرف یہ نہیں کہ پڑھ لیا الف لام میم ذالک، پڑھنا ہے، تصدیق بھی کرنا ہے نا ایمان کے ساتھ۔ اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ تو جو کتاب کی ابتدا یہ ہو رہی ہے، اکثر کتابوں پہ لکھا ہوتا ہے مصنف کی گزارش، کتاب میں اگر غلطی ہو تو ہمیں بتا دے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے گا۔ اس کتاب کی ابتدا میں اللہ کہہ رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں اللہ کی طرف سے میں کوئی شک نہیں ہے، تمہیں کچھ شک و شبہ نہیں کرنا ہے، پڑھو اور صرف عمل کرنا ہے تمہیں۔ ایسی کتاب اتنے پیارے انداز سے شروع ہوتی ہے۔ اس آیت کو اگر سمجھنا ہے نا تو کبھی اہل کتاب کی زندگیوں کو دیکھے تو بہت تسلی ہوتی، کیا کتاب ہے۔ اہل کتاب صرف یہی طے کرتے پریشان ہے، یہ کتاب کا حصہ ہے یا یہ کتاب کا حصہ نہیں ہے، یہ کتاب کا حصہ ہے یا یہ کتاب کا حصہ نہیں ہے۔ ایک زمانے میں یہ کتاب تھی، اگلے زمانے میں رد ہو گئی، ایک زمانے میں یہ تھی، اگلے زمانے میں بولتے یہ موضوع تھی۔ یہ حالت ہے۔ الحمدللہ اس کتاب کو صرف آپ کھول رہے ہیں اور اس میں لکھا ہوا ہے اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ لیکن جس چیز میں جب شک نہیں ہوتا ہے تو اس کا کیا معنی ہوتا ہے معلوم آپ کو؟ اس کا معنی ہوتا ہے پھر اسے عمل کرنا بھی لازم ہے۔ حکومت نے قانون پاس کیا، قانون اگر حکومت کی طرف سے کوئی شک نہیں ہے تو عمل کرنا لازم ہے۔ ذالک الکتاب قرآن، قرآن پڑھنا ہے اس کو۔ دیکھیے شروعاتی ہو رہا تو اتنی بہترین بات سے، تو آگے کیا کیا ہوں گے اسباق پتہ نہیں ہے نا، مطلب پڑھتے جائیں گے خزانے پہ خزانے۔ تو کہا میں نے قرآن پڑھا تھا۔ کوشچن 3 آنسر گائیڈ بک بتا دی گئی کیا ہے۔ اب دوسرا آدمی جو جواب نہیں دے پائیں گا، فرشتے پوچھیں گے کیوں جواب نہیں دے پایا، اور کوئی اچھی بات تو نہیں کریں گے اس سے، کیوں جواب نہیں دے پائے؟ تو وہ کہیں گا لا دریتا ولا تلیتا، مطلب کیوں جواب نہیں دے پائے؟ تو وہ کہیں گا نہ میں نے قرآن پڑھا نہ سمجھا۔ تو فرشتے کہیں گے تو نے نہ جانا نہ تو نے پڑھا۔ اور ایک فرشتہ، ایک روایت کے مطابق گز لیا ہوا فرشتہ، اور ایک روایت کے مطابق جو صحیح بخاری کی ہے 2 ہتھوڑے لیا ہوا فرشتہ ہوگا، ہتھوڑے، ٹھیک ہے، گز نہیں ہتھوڑے، ہتھوڑے سمجھتے نا آپ، ہتھوڑا جو ہوتا ہے پتھر توڑنے میں جو استعمال، وہ 2 ہتھوڑے لیں گا، اور جب پوچھیں گا تو نے نہ پڑھا نہ سمجھا، دونوں ہتھوڑوں کو لے کے اس زور سے دونوں کن پٹیوں پہ ماریں گا تو روایت کے اندر تھا وہ ایسا چیخیں گا، وہ مردہ اتنے زور سے چلائیں گا کہ زمین و آسمان کی ہر مخلوق سنیں گی اس کی آواز سوائے جن اور انس کو چھوڑ کر، اور اس کا سر ذرات میں تبدیل ہو جائے گا۔ اور یہی عذاب اس کو قیامت تک دوبارہ اٹھنے تک ملنے والا ہے۔ آنکھ کا بستر، آنکھ کا لباس، ہتھوڑوں کا عذاب۔ ایک روایت میں گز کے ہے، گز، وہ گز لے کے کھڑا ہوں گا، اور گز لے کے کھڑا ہوں گا اور اس زور سے ماریں گا۔ اور یہ گز والے فرشتے اور ہتھوڑے والے فرشتوں کی دونوں کی خصوصیت یہ، دونوں اندھے اور بہرے ہیں، سنتے بھی نہیں ہیں دیکھتے بھی نہیں ہیں، چاند ذرہ برابر بھی نہیں ہے کہ کچھ وہ کر سکے، نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے، لیکن مارتے ہیں۔ اگر دونوں روایتوں کو ملا لیا جائے تو معنی یہ ہوا ایک فرشتہ کنپٹیوں پہ مارتا ہے ہتھوڑے سے، اور ایک فرشتہ پیچھے سے کھڑے ہو کر سر پہ مارتا ہے گز۔ دونوں روایتوں کو ملاتی ماں، تو اس گز کے تعلق سے آپ نے فرمایا جب وہ گز اٹھاتا ہے اور مارتا ہے اس کے سر پر، چونکہ سفر آخرت کی تیاری نہیں کر کے آیا تھا، تو وہ گز جب سر پہ پڑتا ہے تو اس کا سر ذرات میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو یہ گز کے بارے میں کیسی گز ہے وہ جو لوہے کی سلاخ ہے؟ صحابہ نے کہا آپ بتائیے کیسی ہے؟ تو کہا یہ گز ایسی ہے کہ اگر ایک بڑے پہاڑ پر مار دی جائے تو ایک وار سے پورا پہاڑ ذرات، ذرات سمجھتے ہیں نا، ذرات ان پارٹیکلز کو کہتے ہیں جن کو بغیر پھونکے کے خود بخود اڑتے رہتے ہیں انوائرمنٹ کے ایٹماسفیئر میں، ذرات میں تبدیل ہو جائیں گا۔ اور پھر آپ نے فرمایا یہ گز کتنی وزنی بتاؤں؟ اتنی وزنی ہے کہ سارے انس آدم علیہ السلام سے لے کر آخری بچہ جو پیدا ہوں گا، اور سارے جن ابلیس سے لے کر آخری جو جن ہوں گا، سب بھی اگر جمع ہو جائے اور اس گز کو ہلانا چاہے تو ہلا بھی نہیں سکتے ہیں، اتنا ویٹ ہوگا اسے گز کا۔ تو کن پٹی پہ ہتھوڑے، سر پہ گز مارا جائیں گا والے۔ اور بہت ساری بار یہ سننے میں آتا ہے کہ کسی کی مرنے کے بعد ایک عقیدہ بھی لوگوں کا یہ ہے کہ اگر ایک ایمان والا مرتا ہے تو جنت یا جہنم کے فیصلے ہو جاتے ہیں، اور ایک غیر ایمان والا مرتا ہے تو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس کی روح اوپر ہی نہیں جاتی، بیچ میں کہیں لٹکتی ہے، پھر بھٹکتی ہے، پھر لوگوں کے پاس آتی ہے، ڈراتی ہے۔ تو ایک بات تو آپ جان لیں، انسان کے مرنے کے بعد اس کی روح دنیا میں آ ہی نہیں سکتی، کسی بھی حال میں یاد رکھی، آ ہی نہیں سکتی کسی بھی حال میں، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 99 اور 100 99 اور 100 میں کہا لعلی اعمل صالحا فیما ترک کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون۔ اللہ فرماتا ہے جب کسی کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اللہ سے وہ شخص مرتا ہوا گزارش کرتا ہے اے اللہ تھوڑی ڈھیل مہلت دی جائے، کیوں؟
لعلی اعمل صالحا فیما ترک، تاکہ دنیا میں جو نیکیاں چھوڑ دیا تھا نہیں کرتا تھا وہ کر کے آؤں۔ اللہ جواب دیتا کلا انہا کلمۃ ہوا قائلها، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، یہ تو تیری ایک بات تھی دنیا میں جس کا تو عادی تھا، قائل تھا، ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، اور ان کے دوبارہ اٹھائے جانے تک اس دنیا میں اور ان میں ایک آڑ ہے، برزخ ہے۔ تو پتہ چلا جب انسان مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد مومن ہو یا کافر ہو، مومن ہوگا تو علیین میں نام لکھ دیا جائے گا، نیک لوگوں کے رجسٹر میں، روح برزخ میں ڈال دی جائیں گی، بد ہوگا برا ہوگا سجین میں نام لکھ دیا جائے گا، بدکاروں میں گناہگاروں میں نام لکھ دیا جائے گا، روح جو ہے برزخ میں ڈال دی جائیں گی۔ تو لہٰذا مومن ہو یا کافر روح برزخ میں پہنچ جاتی ہے۔ جب روح برزخ میں پہنچ جاتی ہے تو واپس آنے کا سوال ہی نہیں آتا۔ اب رہا آپ کا سوال کہ پھر یہ کیسے ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی مرنے کے بعد دکھا، فلاں آدمی دکھا، تو اس کی حقیقت میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ حقیقت یہ ہوتی ہے، کچھ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جھوٹے واقعات ہوتے ہیں، لوگ خاموخواہ پتہ نہیں سوچتے رہتے اور ان کو وہ چیز دکھ جاتی ہے، ایک تو وہ ہو گیا۔ لیکن اگر حقیقت میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی انسان کسی کو دیکھ رہا ہے تو اس کی سچائی یہ ہے کہ ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ شیطان اپنے گروہ میں سے ایک شیطان کو پیچھے لگا دیتا ہے، وہ اس کا قارین زندگی بھر اس کے ساتھ رہتا ہے، اردو زبان میں اس کو کہتے ہیں حمزاد، ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا ہے۔ اب جب انسان مر جاتا ہے تو یہ اس کا قارین حمزاد کبھی کبھار لوگوں کے عقیدوں سے کھلواڑ کرنے، لوگوں کو بدعقیدگی لوگوں میں پھیلانے، اس کی شکل اس کا روپ لے لیتا ہے اور اس کی شکل لے کر لوگوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ جب وہ اس کی شکل لے کے لوگوں کے سامنے آتا ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ارے اس کی روح واپس آ گئی، اور پھر ایک چرچا اور ایک بات بس پھیلنا شروع ہو جاتی ہے کہ وہ تو مرنے کے بعد بھی آ گیا، وہ گلی میں مت جاؤ، وہ گھر میں مت جاؤ، اس بستی میں مت جاؤ، وہاں تو مرے ہوئے لوگ واپس آ جاتے ہیں۔ کوئی بھی انسان نیک ہو یا بد ہو، مومن ہو یا غیر مومن ہو، مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، مرنے کے بعد کسی کی بھی روح دنیا میں واپس نہیں آتی ہے، اس بات کو آپ یاد رکھ لیں۔ اب رہا مسئلہ اگر کوئی دکھتا ہے تو اس کا مطلب یا تو اس کا وہم ہے، خیال ہے، اس نے ایسا سوچ لیا، اس کا خوف ہے، اس کا ڈر ہے، یا پھر اگر حقیقت میں وہ چیز یا وہ شخص نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیاطین، شیطان، اس کا حمزاد، اس کا قارین اس کی شکل لے کر آ رہا ہے، اور شکل لے کر آ کر لوگوں کو وہ تنگ کر رہا ہے۔ کیوں ایسا کر رہا ہے؟ تاکہ مسلمانوں کے یا انسانوں کے عقیدے سے، حلال مال سے کھلواڑ کیا جائے۔ تو لہٰذا مرنے کے بعد کسی کی بھی روح چاہے کتنا ہی نیک ہو یا کتنا ہی بد ہو دنیا میں لوٹ کر نہیں آتی، اور عالم برزخ میں جمع کر دی جاتی ہے، یاد رکھیے۔ اور جو دکھتا ہے وہ جن یا شیطان ہوتا ہے جو انسانوں کو تکلیف دینے اس طرح کا جو ہے عمل کرتا ہے۔ بس ایک واقعہ صرف اس صبر کا میں آپ کے سامنے رکھوں گا، بڑا زبردست واقعہ ہے، بچے، بوڑھے، مرد اور عورتوں کے لیے عبرت ہے اس واقعے میں۔ بہرحال واقعہ بہت لمبا ہے، مسلم کی روایت ہے، طویل ہے، میں بہت اختصار سے انشاءاللہ جس کام میں اس کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس واقعے کو اللہ رب العزت نے قرآن میں سورۃ البروج سورہ نمبر 85 کی ابتدائی آیتوں کے اندر بیان کیا ہے۔ اصحاب اخدود کا واقعہ، فرمایا قتل اصحاب الاخدود، کہ مار دیے گئے اخدود والے، گڑھے والے لوگ۔ ٹھیک، اب یہ واقعہ کیا ہے؟ جب صحابہ نے پوچھا یہ اخدود کا معاملہ کیا ہے، یہ گڑھے والے لوگ کون تھے، تو بڑا زبردست واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنایا کہ آپ نے فرمایا تم سے پہلے قوموں میں ایک قوم تھی، بنی اسرائیل کا یہ واقعہ ہے غالباً، تم سے پچھلے ایمان والوں میں ایمان والے تھے، اور ایک قوم تھی، اس بستی میں جو ہے ایک بادشاہ تھا، اور اس بادشاہ کے پاس ایک جادوگر تھا۔ وہ جادوگر جو بوڑھا ہونے لگا، اس نے کہا بادشاہ، وہ خوابوں کی تعبیر اس طرح کی کاما کرتا، نجوم تاروں کو دیکھ کر تقدیر بتاتا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، میں بوڑھا ہو چلا ہوں، میں مر جاؤں گا، لہٰذا تم ایک بچہ میرے پاس لاگے دو جس کو میں تعلیم دوں جادو کا علم، تاکہ میرے بعد وہ آپ کی مدد کرتا رہے۔ منادی دی گئی، ایک بچہ سلیکٹ کیا گیا، چنا گیا۔ وہ بچہ جب محل کی طرف جاتا اپنی بستی سے نکل کر، تو راستے میں ایک راہب دیندار انسان تھا جو کہ بادشاہ کے ظلم کی وجہ سے بستی میں نہیں رہتا تھا، بستی سے الگ رہتا تھا، اس لیے کہ بادشاہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، وہ اپنے آپ کو رب سمجھتا تھا۔ تو یہ راہب جو دیندار انسان تھا وہ بستی سے ہٹ کر ایک جگہ جنگل میں رہتا تھا۔ جب نوجوان وہاں سے گزرتا تو اس راہب سے ملاقات ہوئی، وہ راہب اس کو کچھ دین کی باتیں بتاتا خاموشی میں۔ وہ بچہ وہ باتیں سیکھ کر محل جاتا، جادوگر سے جادو کا علم سیکھتا اور واپس گھر جاتا، یہی روز ہوتا رہا۔ اب بچہ جو اس راہب کے پاس بیٹھ کر علم سیکھنے لگا تو تاخیر دیر ہونے لگی، اور جب وہ محل جاتا تو اس کو جادوگر مارتا اور کہتا تو تاخیر دیر سے کیوں آیا؟ تو اس نے کہا اے راہب، جب میں تمہارے پاس بیٹھتا ہوں
تو جادوگر مارتا ہے، جب گھر دیر سے جاتا ہوں تو گھر والے مارتے ہیں، میں کیا کروں؟ تو اس راہب نے کہا دیکھو جب تم جادوگر کے پاس جاتے ہو تو کہنا گھر والوں نے دیر سے چھوڑا تاکہ تم شرعی علم سیکھو مجھ سے، اور جب تم گھر دیر سے جاتے ہو گھر والے پوچھتے کہاں تھے تو بولنا جادوگر نے دیر سے چھوڑا اور مجھ سے تم علم سیکھتے رہنا۔ وہ بچہ دونوں سے ذہین بچہ تھا، دونوں سے علم سیکھتا رہا۔ ایک مرتبہ یوں ہوا کہ جب وہ اپنی بستی سے نکل کر محل کی طرف جانے لگا، راستے میں ایک جانور تھا، رسول اللہ فرماتے ہیں، جس نے بستی کا راستہ روکے رکھا تھا اور ادھر کے لوگ ادھر جانب، ادھر کے لوگ ادھر کے جانب کھڑے تھے۔ بڑا کوئی جانور تھا، سب لوگ دیکھ رہے تھے۔ اس بچے نے نیت کی اور آگے بڑھا، جب جانور کو دیکھا تو اس بچے نے ایک پتھر اٹھا نیت کی، اے اللہ اگر وہ جادوگر حق پر ہے، کیونکہ ابھی دونوں علم سیکھ رہا تھا، تو جب میں یہ پتھر ماروں اس جانور کو تو یہ جانور نہ مرے نہ ہٹے، اور اگر وہ راہب حق پر ہے، وہ جو مجھے سکھاتا ہے مسلمان، تو یہ جانور راستے سے ہٹ جائے یا مر جائے۔ اس نیت سے اس نے پتھر مارا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ جانور مر گیا اور راستے سے ہٹا دیا گیا۔ بچے کا چرچا چاروں طرف ہو گیا۔ ظاہر سی بات ہے چھوٹے بچے نے جب کیا تو اس کا چرچا چاروں طرف ہو گیا۔ جب یہ بات بچے نے راہب کو سنائی تو راہب نے کہا اب تم کامل ہو چکے ہو ایمان کے اعتبار سے، تم نے مجھ سے دین سیکھ لیا، اب تمہارے پاس علم آ گیا ہے۔ اب ایک بات ضرور یاد رکھنا، کیونکہ وہ دیندار تھا، اسے علم تھا، میرا نام کسی کو مت بتانا، میں نے تمہیں یہ سکھایا ہے، کیونکہ اسے معلوم تھا اب مصیبت شروع، آزمائش شروع، اللہ کا طریقہ ہی، میرا نام مت بتانا کسی کو کہ میں نے تمہیں یہ چیز سکھائی ہے جو دین کا علم دیا ہے۔ اب ہوا یوں کہ اللہ رب العزت نے اس بچے کی دعاؤں میں تاثیر دے دی۔ جب کوئی شخص اس کے پاس آتا، بچہ کہتا کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اور پھر اس کے حق میں دعا کرتا، اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا اور وہ بیماروں کو شفا دینے لگا اللہ کے حکم سے۔ جو آتا اس کو کہتا ایمان لاؤ اور پھر وہ دعا کرتا اور وہ شفا یاب ہوتے۔ ایک مرتبہ یوں ہوا کہ ایک وزیر تھا جو اس بادشاہ کے محل میں تھا۔ اس وزیر جو وہ نابینا تھا، کسی نے کہا جاؤ اس بچے کے پاس، وہ بہت ماہر ہو چکا ہے، لوگوں کو لگا اس نے جادوگر سے علم سیکھا، بڑا ماہر ہو چکا ہے، وہ جس کے لیے دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے، تم نابینا ہو، اس سے جا کے نظر بینائی مانگو۔ وہ شخص وزیر پہنچ گیا اور خوب تحفے تحائف لائے اور کہا مجھے بینائی دو، تو کہا بینائی میں نہیں دیتا ہوں، وہ اللہ دیتا ہے شفا۔ تو کہا یہ اللہ کون ہے؟ تو کہا یہ تمہارا اور میرا رب ہے، تمہارا اور میرا رب ہے، لہٰذا تم اس پر پہلے ایمان لاؤ پھر میں دعا کروں گا۔ وہ شخص وزیر ایمان لایا، بچے نے دعا کی، وزیر کو آنکھیں آ گئی، مطلب اس کو بینائی آ گئی۔ وزیر جو ہے محل میں جا کر جب دوسرے دن بیٹھا اور لوگوں کو دیکھنے لگا، چونکہ بینا لوگ جو نابینا ہوتے ہیں ان کو دکھتا، وہ تو بات ادھر کرتے ہیں دیکھتے ادھر ہے، بیچارے سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ تو وزیر دیکھ کر بات کر، بادشاہ نے کہا کیا بات ہے آج تم دیکھ رہے ہو؟ تو کہا مجھے بینائی مل گئی۔ تو کہا خوب، کیسے؟ تو کہا اس بچے نے دی، اس بچے نے دعا کی اور اپنے رب سے دعا کی، مجھے کہا ایمان لاؤ رب پر، اور دعا کی رب سے، بینائی مل گئی۔ تو بادشاہ نے جادوگر سے کہا بھائی اتنا ماہر بنا دیا اس کو تم نے کہ تو تم سے بھی آگے چلا گیا۔ تو جادوگر نے کہا میری مہارت اتنی نہیں کہ میں کسی کو بینائی دینے والا جادو سکھا سکوں۔ تو اس بادشاہ نے کہا کہ تم سے اس نے کیا کہا؟ تو اس نے کہا رب پر ایمان لاؤ۔ تو اس بادشاہ نے کہا اچھا مجھ پر ایمان لاؤ کہا؟ تو کہا نہیں تم تھوڑی رب ہو۔ تو کہا تم مجھ سے ہٹ کر کسی کو رب سمجھتے ہو؟ کیونکہ وہ اپنے آپ کو رب سمجھتا، اللہ سمجھتا تھا۔ تو کہا تم مجھ سے ہٹ کر کسی کو رب سمجھتے ہو؟ تو کہا وہ اللہ جس جو تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے۔ تو کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا ہے، کس نے تمہیں یہ بتایا؟ تو کہا اس بچے نے یہ تعلیم دی مجھے۔ لاؤ اس بچے کو پکڑ کر لایا گیا محل کے اندر۔ جب بچے کو ضرب لگائی گئی، مارا گیا کہ کس نے سکھایا تجھے علم، چونکہ بادشاہ یہ چاہتا ہی تھا کہ بغاوت ہو اس کے محل میں، ایمان لوگ لانے لگے تو بغاوت ہو جائیں گے، وہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا۔ اس بچے کو لا کے ضرب لگائی گئی، مارا گیا، تنبیہ کی گئی، اور بیچارہ ضرب کی ڈر سے اور مار کھا کر جو ہے اس نے منہ کھول دیا اور کہا اس راہب نے مجھے سکھایا۔ اس راہب کو بھی گرفتار کر کے لایا گیا۔ اب وہ وزیر بھی کھڑا ہے، بچہ بھی کھڑا، راہب بھی، اور کہا گیا کیا تم مجھ پر ایمان لاتے ہو؟ بادشاہ نے کہا، ان سب نے کہا نہیں ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس وزیر کو جو اس راہب سے کہا گیا کیا اللہ پر ایمان چھوڑتے ہو؟ تو کہا نہیں۔ ایک آرا منگوایا گیا اور اس راہب کے سر پر رکھا گیا اور پوچھا گیا کیا اللہ پر ایمان چھوڑتے ہو؟ مجھے رب مانتے ہو؟ تو کہا نہیں۔ تو وہ آرا چلا دیا گیا، اس کے 2 ٹکڑے محل میں سامنے لوگوں کے کر دیے گئے۔ پھر اس وزیر سے پوچھا گیا کیا تم ایمان چھوڑتے ہو اللہ پر اور مجھ پہ لاتے ہو؟ تو کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا، اس کے بھی وہیں 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ پھر اس بچے سے پوچھا گیا کہ کیا ایمان لاتے ہو اللہ پر؟ تو کہاں؟ تو بادشاہ نے کہا تجھے میں عبرتناک سزا دوں گا، تجھے یہ سزا نہیں۔ کہا اس بچے کو لے جاؤ پہاڑ پر اور وہاں سے پھینکنا تاکہ دنیا دیکھے اور عبرت حاصل کرے اس سے۔ جب بچے کو پہاڑ پہ لے جایا گیا، بچے نے اللہ سے دعا کی اللہ میری حفاظت کر ان سے۔ ایک زلزلہ آیا، تمام لوگ جو فوجی تھے جو سپاہی تھے گر گئے۔ بچہ واپس آیا اور کہا بادشاہ تم مجھے نہیں مار سکتے، میرے رب نے مجھے بچا لیا۔
اچھا اب دوسری سزا تجھے، اسے پانی میں لے جاؤ، سمندر کے بیچ میں ڈوبا دینا، ہاں لیکن یہ ضرور پوچھ لینا کیا مجھ پر ایمان لاتا ہے بادشاہ پر، اگر کہہ دے ہاں تو چھوڑ دینا، واپس لوانا، ڈوبا دینا۔ جب لے گئے اس بچے نے پھر اللہ سے دعا کی، اے اللہ میری حفاظت کرے ان ظالموں سے۔ اللہ نے ایک طوفان لایا، کشتی کو ڈبا دیا، اس بچے کو محفوظ سطح پر لے آیا۔ بچہ پھر گیا اور کہا بادشاہ سلامت، تم مجھے نہیں مار سکتے، ایک ہی طریقہ ہے جس طریقے سے تم مجھے قتل کر سکتے ہو۔ کیا طریقہ ہے؟ تو کہا مجھے سب سے اونچے مقام پر لے جاؤ اپنے علاقے کے، اور تمام اپنے بستی اور شہر والوں کو، ملک والوں کو جمع کرو اس مقام پر، اور ان کے سامنے میرے ترکش سے ایک تیر نکالو جو میں دوں گا تمہیں، اور اس تیر کو لے کر یہ کہنا بسم اللہ رب الغلام، کہ اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے، اور پھر وہ تیر میرے سر پہ مارنا تو ہی میں مر سکتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا میں تو چاہتا ہوں۔ اس نے منادی لگائی، لوگ جمع ہوئے، ایک پہاڑ پر اس بچے کو لے جایا گیا جہاں سے لوگ دیکھ سکتے تھے، اور بادشاہ نے اس کے ترکش میں سے ایک تیر لیا اور وہی لفظ کہے بسم اللہ، اللہ کے نام سے، رب الغلام جس لڑکے کا رب ہے، اور تیر اس کے سر میں جا کر بیچ میں لگا، اور وہیں اس لڑکے نے گردن ڈال دی اور وہ مر گیا۔ اب جو ہی اس لڑکے کی موت ہوئی، پورے کی پوری عوام جو کھڑی چلا اٹھی آمنت برب الغلام، ہم لڑکے کے رب پر ایمان لائے، کیونکہ لڑکا حق تھا، لڑکا حق پر تھا، اس نے صبر کیا، اور اسے پتا تھا اگر میں جیوں گا تو دعوت اتنی لمبی نہیں دے سکتا ہوں۔ اس کو اللہ نے حکمت دی، اس کی موت نے پورے کے پورے ملک کو ایمان لا دیا، اس کا صبر۔ تو سب نے کہا آمنت برب الغلام، ہم سب ایمان لائے لڑکے کے رب پر۔ اب وزیروں نے کہا یہ تو پہلے ہم 3 لوگ اور 2 لوگ اور 4 لوگوں سے پریشان تھے، امام تو پوری بستی ایمان لائے، اب کیا کریں، کچھ نہ کچھ تو حل نکالنا پڑیں گے۔ تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، مشورہ ہوا اور یہ طے ہوا کہ بڑے بڑے گڑھے کھودے جائیں گے، گڑھوں میں آگ لگائی جائیں گی، اور بستی کے لوگوں کو لایا جائے گا، پوچھا اللہ پر ایمان لاتے ہو بادشاہ پر، جو کہ اللہ پر پھینک دو، جو کہ بادشاہ پر چھوڑ دو، اور لوگوں کو جمع کیا گیا بڑے بڑے گڑھوں کے سامنے۔ لیکن لوگ ایسا پختہ ایمان لائے تھے بیچارے وہ، اور انہوں نے صبر کیا اس پر ایمان کے بعد، کہ جب لا کر انہیں کھڑا کیا تو پوچھا جاتا اللہ پر ایمان لائے یا بادشاہ پر، وہ کہتے اللہ پر، اٹھا کر پھینک دیا جاتا۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہے، پیچھے ایک انسان کھڑا جو دیکھ رہا میرا بھائی جل کر مر رہا ہے نیچے، دوسرے کو لا کر کھڑا جاتا، وہ کہتا نہیں میں ایمان لا اللہ، پھینک دو مجھے بھی۔ حتیٰ کہ تمام بستی کے لوگوں کو اس نے جلا دیا، آگ میں ڈال دیا۔ آخر میں ایک عورت تھی جس کے سینے سے اللہ کے فرماتے ایک بچہ لگا تھا، اس نے یہ سوچا کہ میں اپنے بچے کے لیے جھوٹ بول دیتی ہوں، اب کوئی دیکھنے والا بھی نہیں میرا اطراف، سب مر چکے ہیں جو ایمان لائے، تاکہ میں اس کی زندگی بچا لوں۔ جب یہ نیت اس نے کی تو اللہ رب العزت نے اس بچے کو زبان دی، اور اس نے کہا میری ماں تو حق پر ہے، اور کود جا، اور پھر عورت اس بچے کو لے کے سامنے کود گئی۔ تو رسول اللہ فرماتے ہیں ایسے 4 بچے ہوئے جنہوں نے ایسی عمر میں بات کی جس عمر میں بچے بات نہیں کرتے۔ ایک عیسیٰ علیہ السلام چھوٹے تھے، دوسرا بچہ وہ تھا، تیسرا بچہ ایک جریج، ایک واقعہ تھا، بہرحال ایک طویل واقعہ، اس کے اندر ایک بچے نے گواہی دی۔ چوتھا فرماتے ہیں اصحاب اخدود کا بچہ، اس نے بھی ایسی عمر میں بات کی کہ عموماً بچے بات نہیں کرتے۔ اب آئیے اس واقعے کے اندر جو نصیحتیں تھی، صبر کے جو واقعات تھے کیا کیا تھے۔ سب سے پہلے اس راہب کا صبر، اسے پتا تھا اگر میں ایمان کی دعوت دوں گا تو مصیبت مجھ پر آنے والی ہے، پھر بھی اس نے اپنے ایمان کو چھپایا نہیں اور بچے کو حکمتاً تعلیم دے دی، ایمان بتایا۔ دوسرا، اس وزیر کا ایمان دیکھیے آپ اور اس کا صبر دیکھیے۔ وزارت پوسٹ بہت بڑی چیز ہوتی ہے، ہم آج کل ہم دیکھتے ہیں چھوٹی چھوٹی پوسٹ کے لیے ہم بھکاریوں جیسا پھرتے ہیں لوگوں کے پیچھے، اور وہ جو چاہیں ان کو رب سمجھ ان کے سامنے جھکتے ہیں۔ وزیر تھا وہ، معمولی اس کی پوزیشن نہیں تھی، بادشاہ کی بازو بیٹھتا تھا وہ، لیکن اس نے اپنی وزارت کو بالائے طاق رکھ دیا، اس کو اپنے پیروں تلے کچل دیا ایمان کے لیے، کہا نہیں ایمان تو نہیں چھوڑتا ہوں، چاہے مار دو اور قتل کر دو۔ وزیر قتل کیا گیا، پوزیشن ہولڈنگ تھا نا، ایک عام آدمی تو پھر بھی قربانی دے سکتا ہے، اس کا ہے کیا، یہ وزیر تھا، لیکن اللہ پر جب ایمان لایا، اس لیے میں نے کہا اس قصے کے اندر ہر پوزیشن اور ہر کسی کے لیے ایک عبرت اور نصیحت ہے۔ اس راہب کے لیے ایک نصیحت ہے کہ وہ ہاتھ سے کچھ نہیں کر سکتا تھا، زبان سے کچھ نہیں، تو خاموشی میں تعلیم دے دی، صبر کیا اپنی تکلیف پر، ایمان نہیں چھوڑا، اس کو قتل کیا گیا، وہ اللہ کے راہ میں شہید ہوا۔ اس وزیر نے جو پوسٹ ہولڈ کرتا تھا، چاہتا دنیا کے لیے چھوڑ سکتا تھا، پوسٹ نہیں چھوڑی، اپنا جو ہے پوسٹ کو چھوڑ دیا، ترک کیا اور موت کو پسند کیا، اللہ پر ایمان کے لیے صبر کیا اور قتل کیا گیا، شہید ہو گیا، مارا گیا۔ اس بچے کا دیکھیے آپ صبر، اور اللہ نے جو اس کی حکمت دی تھی، اپنی جان دے دی اسلام کی دعوت کے لیے، اور بستی والوں تک پیغام ایک ہی جھٹکے میں پہنچا دیا۔ یہ وہ دور تو نہیں تھا کہ ٹیلی کاسٹ کرے، براڈ کاسٹ کرے، یہ ایک طریقہ تھا، اللہ نے جو حکمت اس کو سجائی تھی، اس حکمت کے تحت اس نے یہ کام کیا، یہ منمانی نہیں تھی اس کی۔ اور اس بچے کی قربانی دیکھیے، بڑے تو قربانی پھر بھی دے دیتے ہیں، اس بچے کی عظیم قربانی اس دین کے لیے، اور وہ اس کے لیے مارا گیا اور شہید ہوا۔ اور پھر اس پوری قوم کی قربانی دیکھیے، ہر بڑا اور چھوٹا اور عورت اور مرد سب آگ میں کودنا پسند کیا، ایمان چھوڑنا پسند نہیں کیا، اور آخر میں اس ماں، اس عورت کی اور اس چھوٹے بچے کی قربانی دیکھیے کہ اس ننھے بچے نے بھی جو ایمان کے لیے مرنا پسند کیا، لیکن وہ زندگی اس نے پسند نہیں کی، اور وہ عورت بھی اس کو لے کر کود گئی۔ تو اس واقعے میں ہر فرد کے لیے نصیحت تھی، ہر فرد کے لیے صبر کے نمونے تھے،
ہر پوزیشن میں جو آپ ہولڈ کرتے ہیں ان میں ہر کسی کا ایک عبرت تھی کہ سب نے قربانی دی اللہ اور اس کے دین کے لیے. کیا آج ہم ایسے صبر کے لیے تیار ہیں؟ ہم تو اتنے صبر کے لیے بھی تیار نہیں کہ 2 روپے ہم سے چھن جائے. ہم اس کے لیے بھی پریشان ہو جاتے، یہ نہیں سوچتے کہ اللہ نے لکھا تھا میری تقدیر میں یہ ہونا ہو گیا. نہ صبرے ہو جاتے ہیں، نہ شکرے بن جاتے ہیں. اور جب ایک انسان صبر کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے معلوم؟ وہ صبر جب کرتا ہے تو خود بخود یہ شکر کی علامت ہوتی ہے. اسی لیے میں نے شکر کو بہت لمبا طویل نہیں لیا، آپ کے ساتھ مختصر رکھوں گا. لیکن جب انسان صبر کر رہا ہے کسی مصیبت میں، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، یہ اس کا شکر ہے. صبر میں شکر خود بخود داخل ہے، اسی لیے عنوان صبر اور شکر رکھا گیا کہ جب ایک انسان مصیبتوں پر صبر کرتا ہے تو وہ خود بخود شکر کی علامت ہے اس کی. اور جب وہ کلمات ادا کرتا ہے حمد و ثنا کی تکلیفوں پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ جس بھی حال میں تو نے رکھا تیرا شکر ہے اللہ. ٹھیک، تو یہ خود ایک شکر ہے، اللہ کی تعریف کرتا ہے، حمد و ثنا کرتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اللہ رب العزت نے